أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحج کے پہلے 10 دن روزانہ کا خاص وظیفہ، روزانہ کے تسبیحات و وظائف مکمل طریقہ عمل اور ہدایات خصوصی دعا میں ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ اس ویڈیو میں آپ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا اور ثواب دی، کیونکہ یہ ذوالحج کے 10 دن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں اور ان لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ یہ ذوالحج کے 10 دن، حرم کے 10 دن اور رمضان المبارک کے 10 دن اتنے افضل ترین ہے، آپ اتنے یہ دنیا والے لوگ کی مطلب کہ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے یہ افضل ترین یہ 10 دن اور رہتی ہیں۔ اچھا، میں اس پہ نا موقع سے بتاؤں گی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور اس کے متعلق میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دوسروں کو بھی شیئر کیا کرے، خود بھی بلا کرے انشاءاللہ۔ پہلا میری دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذوالحج کے ضروری ان دنوں میں پڑھا جائے، 3 دن میں بھی میں آپ کو نا حج کے متعلق ہوئی مطلب یہ پرائز بتاتی ہوں۔ نہیں آپ حاجی، آپ کی خواہش تو ہوگی نا کہ میں بھی عمرہ حج کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے متعلق کیا ہے۔ میری دعا ہے حجیوس میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر۔ حج جو انسان ہے وہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی اس بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندو کہ حج ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، یہ بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرے یا وہ حج سے واپس آئے، ایسے مطلب کہ اور وہ ایسے لوگ ہیں جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، مطلب کہ حال گناہوں سے پاک صاف ہوا ہو۔ یا پھر یہ مسلمان ایک ہی لباس ایک ہی رنگ میں مطلب کہ لپٹے ہوتے ہیں، وہاں ثواب اس وقت مارے جاتے ہیں۔ اور حج کی ایک اور متعلق بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ترس یاد آتا ہے۔ اس کے متعلق مطلب کہ یہ حج کے ذوالحج کے 10 دنوں میں قربانی بھی ہوتی ہے، 3 دن قربانی کی جاتی ہے، آپ کو یہ تو ضرور پتا ہوگا۔ حج کے بعد نمازیں 5 وقت کی نماز پڑھا کرے، اس دنیا میں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا ہے، اس مقصد کو پورا کر کی جائے۔ یہ دنیا پانی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی، نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرے، اپنی آپ کو راضی کرے، اپنا آپ صاف ہونا چاہیے تھا، اللہ خود اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ نماز کے متعلق میں نے بتایا آپ قرآن پاک وہ چیز ہے ماشاءاللہ کہ اس کے پڑھنے سے دلی سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہ نماز صبح پڑھا کریں، قرآن پاک کھلا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں، اس کے متعلق اس کی ترجمہ دیکھا کریں، اس کے متعلق پوچھا کرے، پڑھا کریں۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے، اور کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے، دوسروں کو تنقید کرے تو اپنے آپ کو بصیر رکھے، دوسروں کو نہ ہو اپنے، کیوں نہ کہ آپ نے خود نہ خود حساب دینا، کسی اور نے نہیں دینا۔ حج کے متعلق نہ معاشرت میں ہے، یہ صاف رکھے، حج کے دوران گناہوں جذرے سارے ذہن میں نکالے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آج کے بعد نہیں گناہ کروں گا، سارے گناہوں کی معافی مانگ کر آئی۔ اپنے بندے سے نہ زیادہ سے زیادہ معافی مانگا کرے۔ آپ کو کیا جاتا ہے کسی سے معافی مانگ لینے سے کچھ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ معافی مانگا کرے، سوری یا معافی ضرور مانگا کرے۔ ایک لفظ یہ بولنے سے کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا جس کا حساب ہی نہیں۔
اب آپ سوری کریں نا اس وقت بولا کرے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں نہیں ایسا کام کروں گی، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرے، بندوں سے بھی معافی مانگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے بندوں کو راضی کرو، اپنے بندوں سے پہلے معافی مانگو پھر مجھ سے معافی، کیونکہ وہ تو رحیم کریم ہے، وہ تو زمین آسمان ہمارے کو تو وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، وہ انسان کے ایک آنسو بہا لینے سے اسے سب گناہوں سے معافی دے سکتا ہے، وہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے بھی پہلے بندوں سے معافی مانگے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہ درگزر کرنا سیکھے، اس دنیا میں آئے اپنی آپ کو خوش رکھیں، دوسروں کو خوش رکھے۔ کیا میں اب آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں جو الحاج کے ان 10 دنوں میں، وہ مطلب کہ یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ پہلا کام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ تیسرا کلمہ ہے جس کا نمازوں میں بھی رابیوں میں بھی یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا کلمے کی وہ فضیلتیں ہیں، وہ رحمتیں ہیں، وہ کرم ہے جس کا حساب ہی نہیں، ہر اس لفظ کی جو قرآن پاک میں ہے اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ تیسرا کلمے میں ترجمہ بھی بتاؤں گی، اب میں دوسری کلمے کا ترجمہ اللہ پاک ہے، وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہے۔ ماشاءاللہ، تیسری کلمے کا ترجمہ میں خود اللہ تعالیٰ مطلب کی تعریف پیکا ہو رہی ہے، اللہ مطلب کی پاک ہے، آمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مطلب کہ زمین آسمان پرند پرند ہر چیز اللہ کی ہی تعریف، اللہ کی ہی، اللہ کے لیے ہی بولتے ہیں۔ بندے گناہوں سے بچنے کی طاقت مطلب کہ پاک ہے، نیکی کرنے کی توفیق، نیکی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جمعے والے 3 دن پڑے نا، اتنا ثواب ملتا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اللہ کوشش کیا کہ کرے کہ رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھا کرے، کیا پتا کہ اب موت آ جائے درود شریف پڑھتے ہوئے سو جایا کرے۔ یہ اے اللہ سب گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور میں درود شریف تیرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ صبح نہ میں اللہ نہ کرے پر صبح نہ اٹھ سکی تو تیری بارگاہ میں درود جو بھیجا ہے اس سے میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اس یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اور یہ درود پاک ہے، اس کا ترجمہ میں بتانے لگی ہوں۔ وہ درود پاک مکمل آپ پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیم کا ترجمہ: پہلا حصہ، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر، لیکن یہ دنیا ہے، یہ آل ہے، یہ آل ہے، یہ ساری دنیا پر ہم کس مخت واسطے ہیں۔
محبت مبوت روشت نترود ابراہیم کا یہ ہے اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر بے شک تعریف والا بزرگی والا ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرمایا ہے یہ درود ابراہیم اللہ تعالیٰ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے خود فرماتے میں ہیں اے بندو میرے نبی کو راضی کرو تو میں آپ لوگوں کو ناراضی کروں گا تو آپ پلیز رات کو سونے سے پہلے جمعہ مبارک کے دوران درود شریف پڑھیں. اور یہ تقریبات وہ تقریبات ہیں جو حج کے دوران پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ. اور اس کا ترجمہ یہ تقریبات کا ترجمہ یہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ ماشاءاللہ اللہ مطلب کہ یہ ترجمہ ہی خود بتا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. آپ قرآن پاک کی جون سے ہوتی ہے نا مطلب کہ عربی اس کے متعلق غور کیا کرے کہ اس کا ترجمہ کیا بول رہا ہے. وہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ زمین آسمان کا مالک ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سارے سب لوگ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور میں دعا کرتی ہوں یہ آپ سب کو بہت اچھا وظیفہ لگا ہوگا اور یہ ضرور پڑھا کریں. آپ سب کی میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تقریبات اس دنیا میں سب پر فرض کی گئے ہیں فرض بھی ہیں ویسے بھی واجب بھی ہیں تو یہ تقریبات یہ ضرور پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں. نمازیں ضرور 5 وقت کی ادا کریں. حج کے دوران سب پر اللہ تعالیٰ رحمت کرم فرمائے سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے. میری بھی دعا ہے کہ جس کے بھی گناہ ہے سب کے اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرتی اور سب کی نصیب مقدر سب بھی اچھے ہوں. یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سب کے انشاءاللہ گناہوں کی معافی دے گا. اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اچھی نیت کے ساتھ دوسروں لوگوں تک بھی یہ جائیں. یہ چینل میں آپ کو یہ ویڈیو اس لیے دکھائی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے مجھے بھی کرنے کی توفیق فرمائے اور آپ کو بھی. اس چینل پر سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کریں اور لوگوں کو تک پہنچایا کریں دوسروں کو بتایا کریں. اچھی باتیں بتانے سے آپ کا کیا جاتا ہے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. اسی ایک کام کر لینے سے کیا پتا کہ اگلے بندے کی زندگی تبدیل ہو جائے. ضرور اچھے کام کیا کرے برے لوگوں سے بچے انہیں کو کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو دے. میں دعا ہے سب کو اللہ حافظ.